السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور اس ویڈیو میں خصوصاً میرا مخاطب جو ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا کی اسٹوڈنٹ کیا ویورز ہیں۔ اسٹوڈنٹ تو لفظ وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی دین سیکھ رہا ہو، یہ کیا سیکھ رہے ہیں، مداری پناہ سیکھ رہے ہیں، عجیب مداری لگائی ہوئی ہے اس نے، کوئی صحیح سیدھی بات نہ، اس کو عربی آتی ہے۔ اور پہلے میں ویڈیو شروع کرنے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے بھی اس کو بہت سنا ہے اور کچھ باتیں اس کی صحیح بھی ہیں، یہ نہیں کہ 100% غلط ہیں، لیکن اکثر باتیں اس کی غلط ہیں اور اس کے استدلال بالکل غلط ہیں۔ تو جتنے بھی اس کے ہیں ویورز جو اس کو فالو کرتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ ایک اندھے سے راستہ پوچھ رہے ہیں اور وہ اندھا آپ کو کسی بھی راستے میں ہو سکتا ہے آگے جا کے گڑھا آئے اور اس میں آپ کو گرا دے، اور وہ گڑھا اللہ نہ کرے کہ جہنم کا ہو۔ مسلمان کسی مسلمان کا برا نہیں سوچ سکتا، ہم چاہتے ہیں ہر مسلمان جنت میں جائے، ہم بھی جنت میں جائیں اور سب مسلمان بھی جنت میں جائیں۔ آپ کہیں گے کیسے اتنی بڑی آپ بات کر رہے ہو کہ وہ کوئی اس طرح غلط گائیڈ کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کافی ویڈیوز دیکھیں اور پھر بھی میں نے تھوڑا سا مارجن دیا ان کو کہ شاید غلطی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کی معافی نہیں چاہی۔ تو اس ویڈیو میں میں جان بوجھ کے کچھ انجینئر صاحب کو کہوں گا اور میں کمنٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو یا برا لگ رہا ہے کہ اس طرح کہنا۔ میں کہتا ہوں کہ انجینئر چھوکرا ہے۔ انجینئر کو کچھ لوگ چھوکرا کہتے ہیں، چھوکرا آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ انجینئر چھوکرا جو ہے یہ ابھی قادیانیوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ وہ کس طرح ساتھ دے رہا ہے کہ جو بھی قادیانیوں سے ڈیبیٹ کرتا ہے، اور ان کی ڈیبیٹ سے کافی مسلمان ہوئے ہیں قادیانی، یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ ذلیل ہو رہے ہیں قادیانیوں سے، مسلمان جو ہے جا کے ان سے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، یہ ہر کام جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں ہی کر سکتا ہوں۔ اور جاہل کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی کام ہو وہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں، ہر بات کا جواب دیتا ہے، چاہے دنیا کی کوئی بات بھی اس سے پوچھیں۔ یہ جاہل کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اس بات کا اب یہ پتہ نہیں ہے۔ مطلب ظاہری بات ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے ہر انسان کی، علم کی، نالج کی حد ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ وہ جا کے کہہ دے گا کہ مجھے یہ نہیں پتہ، وہ انسان علم والا ہے۔ لیکن انجینئر صاحب ایسے نہیں ہیں، وہ آپ کو کبھی یہ نہیں کہیں گے، اب چاہے کچھ بھی ان سے پوچھیں کہ مجھے یہ نہیں پتہ۔ اور جو انسان چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی بات پہ یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتہ، وہ ہر بات کا جواب دے، تو سمجھیے گا وہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ سارا علم صرف خدا کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے۔ باقی جس نے اللہ نے جتنا چاہا عطا کیا، انبیاء کو، فرشتوں کو جو بتانا چاہا بتایا، جو نہیں بتایا نہیں بتایا، وہ اللہ جانتا ہے کہ کتنا بتایا کتنا نہیں بتایا، ہم اس کی جو ہے وہ میئرمنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ کو یہ نشانی بتا رہا ہوں جاہل انسان کی کہ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ نہیں پتہ۔ اور جو علم والا ہوگا وہ خود کو کئی باتوں میں لا علم کہے گا کہ یار مجھے یہ نہیں پتہ، یہ نہیں پتہ، یہ پتہ ہے، مجھے تو ان باتوں کا زیادہ پتہ ہے، ساری باتوں کا نہیں پتہ۔ تو آپ دیکھیے گا کہ کیا کبھی انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو مجھے لا کے دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ اس واقعہ کے بارے میں، اس جو فیلڈ ہے پولیٹکس کی، یہ سیکولر لبرل جو بھی دنیا میں یہ ازم چل رہے ہیں، اس میں سے کسی کے بارے میں یا کوئی اور فیلڈ جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہو کہ مجھے اس کا نہیں پتہ، نہیں کہا۔ آپ ویڈیو ڈھونڈتے تھک جائیں گے، آپ کو نہیں ملے گی، چاہے سالوں لگے رہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے جاہل ہونے کی۔ جو انسان خود کو کبھی لا علم نہ کہے کسی بات میں، وہ یا تو خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا بہت بڑا جاہل ہے۔ تو یہ قادیانیوں کو کھلم کھلا اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں انجینئر صاحب، اور ان کے جو اسٹوڈنٹ، جو ویورز، اسٹوڈنٹ کیا کہوں میں، اسٹوڈنٹ تو وہ ہوتا ہے جو کچھ سیکھے۔ یہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے ہم نے فرقہ واریت ختم کر دینی ہے، فرقہ واریت کے بت توڑ دینے ہیں۔ آپ نے خود ایک بت تراش کے جہلم کی اکیڈمی میں سجا دیا ہے۔ یہ کیسا بت ہے؟
یہ بت پہلے بتوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ پہلے بت کوئی بھی اس طرح نہیں تھا، وہ ایک کوئی نبی پاک کی ذات کی طرف زیادہ جو قول لے جاتا ہے، کوئی صحابہ کی طرف، کوئی اہل بیت کی طرف، لیکن یہ انسان ایسا ہے کہ سب سے دور کر کے صرف اپنی ذات کے گرد طواف کروانے کی کوشش کر رہا ہے آپ سے، اور آپ کر رہے ہیں۔ یہ جو ویورز ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں انجینئر صاحب کے، یہ ہر بات کو ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں، نیچے کمنٹ کرنے آ جاتے ہیں۔ انجینئر نہ نبی ہے، نعوذ باللہ، اس پہ وحی نہیں آتی کہ اس کی ہر بات ٹھیک ہو سکتی ہے یا ٹھیک ہے۔ اور کیا انجینئر نے نعوذ باللہ حدیث خود لکھی ہیں، کتابیں، یہ جو آپ کو آرگومنٹس دیتا ہے اس نے خود سے گھڑے ہیں، سارے انہی کتابوں سے پڑھ کے، جن کتابوں کو ڈسکریڈٹ کرتا ہے یہ، انہی کتابوں سے آپ کو بتاتا ہے اور پھر انہی کو ڈسکریڈٹ کرتا ہے، انہی کہتا ہے کہ بابوں کو یہ کسی انسان میں کوئی خامی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اس کے علم کی بات کوئی صحیح ہے تو وہ آپ کو لینی ہوگی۔ جس طرح بریلوی شریف کے یہ ہیں امام احمد رضا جن کو کہتے ہیں، ان سے اگر کوئی مل جائے اچھی بات تو آپ کو لینی چاہیے۔ عشق رسول دیکھیں، ان کی جو پوئٹری ہے باقی کتابوں کے اندر، اور جو ادب کا قرینہ ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ بڑی اچھی طرح انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس طرح دیوبند کے کچھ لوگ ہیں، ان سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، دیوبند کی جو اسکول آف تھاٹ ہے۔ باقی جتنے بھی ہمارے فقہ ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل بیت سے محبت سیکھیں ان سے، لیکن اب وہ آپ کتنا سیکھتے ہیں وہ آپ پہ ہے۔ یہ غلو کا میں کسی کو بھی نہیں کہتا کہ آپ کسی چیز میں اتنا غلو کریں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ آپ خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کسی اس کی مخلوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس چیز کا میں بالکل نہیں کہوں گا، لیکن میں انجینئر صاحب کو کہوں گا کہ آپ اتنے مسلمانوں کے خلاف باتیں کر کے کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ قادیانیوں کے حق میں بات کرنے پہ آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا قادیانیوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ کبھی آپ ان کو امت کہہ دیتے ہیں کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ آپ نے پہلے جو چیز ایک منہج بنایا اس پہ پھر گئے، اب کافی باتوں پہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں؟ اپنی کبھی ویڈیو کلپس کا موازنہ کیجئے گا جو سابقہ جو شروع والے ہیں، لیکن جو اندھا دھند مقلد ہیں انجینئر محمد علی مرزا چھوکرا کے، وہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا چھوکرا جو ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے چھوکرا، حالانکہ یہ چھوکرا جھوٹ بولتا ہے، وہ ہر بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے جانا، دو جہان کی جان، رحمت للعالمین، ان کے بارے میں اتنی ہلکی گفتگو کرتا ہے یہ چھوکرا، یہ گھٹیا انسان۔ اور تان و زنی، آپ کسی کے آرگومنٹ کا جواب دینے کے لیے بھی آپ اس طرح ہلکی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پہ اونچی آواز کے لیے بھی اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی بھی نہ ہو۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو قرآن پاک میں ہے کہ وہ رائنا کا مطلب کچھ اور لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا رائنا نہیں انظرنا کہو، تو آپ دیکھو کہ کتنی جو ہے وہ ادب والی بارگاہ ہے، لیکن آپ ہو کہ آپ کو ادب سے تعلق ہی نہیں ہے۔ توحید ٹھیک ہے، آپ توحید بیان کرتے ہو، توحید بالکل ایک لکیر ہے، بڑی باریک سی پل صراط سمجھ لیں، توحید کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ دیکھنا چاہیے جہاں پہ ذرا سی بھی ملاوٹ لگے تو اس راہ کو چھوڑ کے آپ کو جس ملاوٹ سے پاک والی پہ، توحید میں بالکل سب کو بالکل اس بات پہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی باتیں نہ کریں جس میں آپ کی توحید کے ایمان پہ شک و شبہات ہوں۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ توحید کے چکر میں، یہ نہیں کہ توحید اپنی جگہ ہے، اللہ پہ ایمان، اللہ کوئی مسلمان میرے تو نہیں خیال کس طرح کوئی شریک ٹھہرا سکتا ہے اللہ کو، لیکن آپ بہانہ بنا کے توحید کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ توہین یا کوئی ان کے بارے میں ہلکی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے پھر معافی بھی نہیں مانی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور مجھے یہ گمان تو اچھا رکھنا چاہیے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہلکی گفتگو کرے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بھی میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میرا گمان ہے کہ جو بھی ہلکی گفتگو کرے گا، ہلکا جملہ استعمال کرے گا، چاہے وہ ساری عمر سجدے میں گزار دے، نمازوں میں گزار دے،
اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ اور جو ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جس طرح مسلمہ کذاب تھا، اسی طرح یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور ابھی یہ چھوٹا مرزا اس کے فالورز کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کبھی قیصر احمد راجہ کے خلاف، کبھی عدنان راشد کے رشید نام ہے ان کا، میں ان کی ڈیبیٹ سنتا رہتا ہوں، انگلش میں ہوتی ہیں زیادہ تر، بڑے اچھے ڈیبیٹر ہیں، ان کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا منہ اس دنیا میں بھی کالا ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ اسی طرح مر گئے، اسی ضد پہ مر گئے، تو آپ کا منہ کالا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اگر آپ کے مقدر میں ہدایت ہے، اور ہمیں بھی ہدایت دے اگر ہم بھی کوئی گمراہی کی راہ پہ گامزن ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کو سنوارے۔ اللہ حافظ۔